السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے اور اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی کے لیے سب سے بڑا مؤثر عامل جس کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے یا سبب و علت صراط مستقیم ہے۔ قرآن کریم کی سورہ انعام کے مطابق ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس پر قائم رہیں اور اس کی پیروی کریں اور اسے چھوڑ کر سبل کے پیچھے مت جائیں، دیگر راستوں کو مت اپنائیں۔ اگر ان راہوں پر جائیں گے وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، منتشر کر دیں گے اور تباہ کر دیں گے، تمہاری زندگی نابود ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ صراط کی پیروی میں سب سے بڑا خطرہ سبل کا درپیش ہے انسان کو، یعنی صراط کی مانند ظاہراً صراط دکھنے والے اور نظر آنے والے راستے جو صراط نہیں ہیں بلکہ شیطانی ہیں اور گمراہی کے راستے ہیں، ان سے برحذر رکھا گیا ہے، ان سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان سبل سے اجتناب کریں۔ اور ساتھ ہی قرآن کریم نے ان سبل کی نشاندہی بھی کی ہے جو عموماً ہر نسل کو درپیش ہوتے ہیں، اور ان پر اکثر انسان ہر عصر کے اور ہر نسل کے صراط کو چھوڑ کر جن سبل پر جاتے ہیں ان میں ایک سبیل المجرمین ہے، سبیل المفسدین ہے، سبیل طاغوت ہے اور ایک سبیل الغی ہے۔ سبیل الغی وہ راستہ جو انسان غوایت کی وجہ سے، غاوی انسان اپنی صفت غوایت کی وجہ سے اپنا لیتا ہے۔ غوایت کے مقابلے میں رشد ہے، رشد انسان کی ذہنی پختگی کو کہتے ہیں، بصیرت کو کہتے ہیں، اور ذہنی پختگی کے مقابلے میں غوایت ہے، یعنی کج فہمی، نافہمی، حماقت اور بے وقوفی۔ بے وقوفی کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کم عقلی کا کہ غلط راہ کو صحیح سمجھ بیٹھتا ہے اور غلط راہ کو صحیح سمجھ کر اپنا لیتا ہے، اور پھر اس پر چلتا بھی ہے اس گمان کے ساتھ کہ یہ صحیح راستہ ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، فریب میں آ جاتا ہے، اور اس دھوکہ کھانے کی حالت کو غوایت کہتے ہیں۔ اس لیے جو راستہ انسان دھوکہ کھا کر، فریب میں آ کر
کسی مکر کا شکار ہو کر، کسی کم عقلی کا شکار ہو کر جو راستہ اپنا لیتا ہے اسے سبیل الغی کہتے ہیں۔ سبیل رشد وہ راستہ جو انسان بصیرت، فراست اور ذہنی پختگی کے ساتھ اپناتا ہے اور صحیح راستہ ہوتا ہے۔ صحیح راہ کو، صحیح مقصد کو تشخیص دینے کی صلاحیت کا نام رشد ہے۔ رشد کیسے انسان میں حاصل ہو، انسان کیسے رشید بنے، اس پختگی تک، فراست و بصیرت تک کیسے پہنچے، اس کے لیے سورہ مبارکہ حجرات میں آیا ہفتم میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ حجرات شروع ہی آداب اور تربیت سے ہوتی ہے کہ انسان کو کس طرح ایک مومن انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار اور امت رسول میں سے ہر فرد کیسے ہو، اسلامی معاشرے کا ہر فرد کیسے ہو، اس کی تصویر سورہ حجرات نے بیان کی ہے۔ شروع ہی پہلی آیت سے ہی یہی ہے کہ آپ نے کس طرح رسول اللہ کے ساتھ، اور رہبر مختص نہیں ہیں یہ آیات رسول اللہ کے ساتھ، بلکہ چونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبر تھے، تو یہ رہبری کی فرائض آداب ہیں جو امت سکھا رہی ہے، اور رسول اللہ کے جانشینوں کو بھی شامل ہیں کہ ان کے ساتھ بھی آپ نے یہی آداب رکھنا ہے، بلکہ ہر الہی رہبر پیشوا جو اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہو اس کے لیے یہی آداب ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں آپ۔ اسی سورہ کی آیت ششم میں بہت اہم مطلب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ خصوصاً مومنوں کو خطاب ہے، مومن معاشرے کو خطاب ہے، مومن امت کو خطاب ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی فاسق انسان خبر لے کر آئے، نبا لے کر آئے، کسی بارے میں کوئی خبر لے کر آئے، تو فاسق کی خبر کو مان کر کوئی اقدام مت کرو، کوئی فیصلہ مت کرو، بلکہ پہلے اس خبر کی چھان بین کرو، اس خبر کی تحقیق کرو، تبیین کرو کہ خبر درست ہے یا نہیں، چونکہ فاسق عموماً غلط خبر دیتا ہے، فسق اس کے خبر دینے میں مؤثر ہے۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ یہ ان آیات میں سے ہے، خوش قسمت آیات میں سے ہے جن پر علماء نے صدیوں سے بہت بحث کی ہے، جس طرح سے کہ کچھ آیات ہیں جن کے بارے میں قرآن خود گواہ ہے کہ وہ مہجور ہیں، صدیوں سے شاید ان کے متعلق کسی نے بھی بحث نہیں کی، کما حقہ، سرسری گزر گئے ہیں ان آیات سے، جبکہ وہ بہت عالی ہیں، ہدایت کا منبع ہیں۔ لیکن ان آیات میں، چند آیات میں علماء اسلام نے اور بالخصوص علماء امامیہ نے، فقہا نے بہت عالی سطح تک بحث کی ہے، گہری اور عمیق بحث کی ہے، اور بحث بھی آیت کے اصل مفہوم اور مطلب کے بارے میں نہیں کی، بلکہ آیت کے ایک التزامی مدلول کے بارے میں بحث کی ہے، یا دوسرے لفظوں میں حاشیے کے بارے میں زیادہ بحث کی ہے۔ اصل جو مدلول مطابقی ہے، جو اصل منطوق ہے آیت کا، وہ مطلب جو قرآن کریم میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تعلیم دینا چاہا، جو مطلب مراد ہے اصلی اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وہ زیادہ زیر بحث نہیں آیا۔ ایک ذیلی مطلب جو اس سے نکلتا تھا اور اس کا لازمہ ہے، اس کے متعلق بہت عمیق بحث ہوئی ہے، اور وہ حجیت خبر واحد ہے کہ علم اصول میں
بقدر کافی اس سے بحث کی گئی ہے۔ آیا کا مضمون یہ ہے، روزمرہ زندگی میں آیہ کریمہ رہنمائی کر رہی ہے، معمولات زندگی میں، عام مسائل میں، روزمرہ پیش آمدہ مسائل میں یہ بات ہو رہی ہے، نہ کہ صرف دین کی خبر کہ روایت ہو، حدیث ہو تو آپ تبیین کریں، چھان بین کریں، راوی کو دیکھیں اور اس کے اوصاف کو دیکھیں، وہ کس سے نقل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے نہیں۔ صرف راویوں کے لیے روات حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے، دین کی خبر دینے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی بھی خبر، ان جاءکم فاسقم بنبأ، فاسق آدمی اگر خبر لے کر آئے، ایک طبقہ معاشرے میں اور ایک بڑا طبقہ ہمیشہ قرآن کے اصطلاح کے مطابق اور قرآنی جامعہ شناسی کے تحت فاسق طبقہ شمار ہوتا ہے۔ فاسق، اس پہ بہت دقت کریں گے، فاسق عنوان۔ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو، پہلے میں نے مثال دی تھی، جو دین اپنا وطن چھوڑ کے اپنے وطن سے باہر جا بیٹھا ہو، مراد وطن سے دین ہے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، جو اپنا آئین چھوڑ کر، جو اپنا منشور چھوڑ کر باہر جا کر زندگی گزار رہا ہو۔ مثال دی تھی فاسقوں کی نہیں، باہر جانے والوں کی مثال دی تھی۔ جیسے بہت سارے لوگ اپنا ملک چھوڑ کر کسی باہری ملک جا کر آباد ہو جاتے ہیں، اوورسیز جن کو کہا جاتا ہے، نوکری کے لیے، کسی بھی غرض کے لیے، وہ یا ہمیشہ کے لیے ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ کے کسی اور ملک میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، وہاں کی شہریت لے لیتے ہیں۔ شہریت نہ لے لیں، اقامہ لے لیتے ہیں، اقامہ بھی نہ ملے، غیر قانونی طور پر کسی دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دین کے متعلق بھی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کا بسیرا دین میں ہوتا ہے، جن کے صبح و شام دین میں بسر ہوتے ہیں، ان کا وطن، زندگی گزارنے کی جگہ، ان کا بیت، ان کا بیتوتہ صبح و شام دین کے اندر بسر ہوتے ہیں۔ تمام معاملات دین کے تحت انجام دیتے ہیں، کاروبار کریں دین کے مطابق، تعلیم و تعلم دین کے مطابق، معاشرت دین کے مطابق، شادی بیاہ دین کے مطابق، سیاست دین کے مطابق، حکومت دین کے مطابق، مدیریت دین کے مطابق، ہر چیز ان کی دین کے مطابق ہے۔ دین سے مراد اللہ کے احکامات اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزر رہی ہوتی ہے۔ انہیں مومن کہا جاتا ہے، یہ محفوظ ہیں۔ مومن یعنی امن میں ہیں، یہ محفوظ طبقہ ہے، چونکہ اللہ کے دین کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مومن ہیں، امن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ امنیت، انہوں نے خود اپنے لیے امنیت و سلامتی فراہم کر لی ہے، ایمان کے ذریعے اور عمل کے ذریعے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو دین سے باہر چلا گیا ہے، دین کی باؤنڈری سے باہر زندگی گزار رہا ہے، کسی اور فضا میں، غیر دینی فضا میں، غیر آئینی فضا میں زندگی گزار رہا ہے۔ مثلا کام کاج کرتا ہے، دین کے مطابق عمل نہیں کرتا، روابط قائم کرتا ہے، دین کے مطابق نہیں ہوتا، معاشرت دین کے مطابق نہیں ہے، سیاست دین کے مطابق نہیں ہے، اسی سرزمین پر رہتا ہے لیکن دین کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ کئی گھروں کے اندر خود کئی مرد حضرات بتاتے ہیں آ کر کہ میری زوجہ، میری بیوی، وہ بہت متدین ہے، نماز پڑھتی ہے 5 وقت، قرآن پڑھتی ہے، تمام احکامات پر عمل کرتی ہے، لیکن خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ اب ایک گھر میں، ایک کمرے میں میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں، ایک دین کے اندر ہے، ایک دین سے باہر ہے، ایک فاسق ہے، قرآن اس کو فاسق کہتا ہے۔ ہم فاسق کو عموماً ناسزا اور سرزنش کے طور پر استعمال کرتے ہیں، فاسق، فاجر، یعنی اس کا اخلاقی معنی ہمارے ذہنوں میں قائم ہے یا راسخ ہے، جبکہ قرآن کریم اس کا طبقاتی اور معاشرتی مفہوم
مد نظر رکھ رہا ہے. یعنی اس کی معاشرتی ایک طرز ہے. معاشرت کی ایک طرز کا نام فسق ہے، فجور ہے. ایک معاشرتی انداز ہے زندگی کا، دین سے باہر زندگی گزارنا، لین دین دین سے باہر کرنا، روابط دین سے باہر کرنا، ہر چیز دین سے باہر انجام دے. یہ فسق ہے. خوب اگر ہم دیکھیں آج کی نسل کو، موجودہ نسل کو اپنے ارد گرد، تو ہمیں اکثریت یہی طبقہ نظر آتا ہے جو دین سے باہر زندگی گزار رہا ہے. رسومات دین کا پابند ہے لیکن تعلیمات دین کا پابند نہیں ہے، آئین و منشور کا پابند نہیں ہے. آپ روز جمعہ ہی اندازہ لگا لیں کہ روز جمعہ مومن معاشرے، مسلمان معاشرے میں کتنی جمعیت دین کے مطابق جمعہ بسر کرتی ہے اور کتنی جمعیت رسم و رواج اور تہذیب اور آباء و اجداد کی طرز پر جمعہ گزارتی ہے. جو دین سے باہر رہ رہا ہو وہ فاسق ہے. اور یہ فاسق کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ فاسق پڑھاتے بھی ہیں. آپ تعلیمی اداروں میں دیکھیں، اکثریت انہی کی ہے جو دین سے باہر زندگی گزارتے ہیں. یہ ڈگریاں لے کے ٹیچر بن جاتے ہیں، یہ مدیر بن جاتے ہیں. اداروں میں بیٹھے ہوئے اداروں کے سربراہ اور کارکن سارے دین سے باہر زندگی گزارنے والے ہیں. یعنی قرآن کی اصطلاح کے مطابق فاسق، جو باہر نکل گئے ہیں، حدود دین سے باہر چلے گئے ہیں. یہ لوگ چونکہ پابند نہیں ہیں دین کے، اگر یہ آپ کو کوئی خبر دیں، دنیا کی خبر دیں، دین کی خبر دیں، آپ کے ضرر میں خبر دیں، آپ کے نفع میں خبر دیں، کوئی بھی خبر دیں، ان کی بات پہ بھروسہ کریں یا نہ کریں. قرآن کریم کا فرمان ہے نہ کریں. یہ سوشل میڈیا پہ پیج بنائیں، پوسٹ لگائیں، میسج چڑھائیں، صبح و شام آپ کو بہت کچھ بتاتے رہیں، کلپس بنائیں، ان کی کسی بات پر عمل نہ کریں. پہلے یہ دیکھیں جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، اسے معیاروں پر پرکھیں، اس کی حقیقت اور واقعیت کو جانچیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ بات ایسی ہی ہے یا نہیں ہے. اگر فاسق آپ کو کہے مہمان آ گئے ہیں تو نہ مانیں اس کی بات، فوراً اس کے کہنے پر عمل نہ کریں بلکہ تحقیق کریں کہ آئے ہیں یا نہیں آئے. فاسق نے اگر کہہ دیا مہمان نہیں آئے ہیں تو اس کی بات پر عمل نہ کریں. آپ پہلے یہ جانچیں کہ ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا. فاسق قابل بھروسہ نہیں ہے. اسلامی معاشرت میں فاسق کسی کام کی اہلیت نہیں رکھتا، نااہل ہے. نہ وہ سربراہ مملکت بن سکتا ہے، نہ قاضی بن سکتا ہے، نہ وکیل بن سکتا ہے، نہ مدیر بن سکتا ہے، نہ معلم بن سکتا ہے. کوئی معاشرتی ذمہ داری فاسق کو نہیں سونپ سکتے آپ، چونکہ قابل اعتماد نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے. وہ زندگی ہی دین سے باہر گزار رہا ہے، فاجر ہے، لہذا اس پر بھروسہ نہ کریں. عام سی بات ہے کہ اس کی بات پر بھروسہ نہ کریں. جب اس کی بات پر بھروسہ نہیں ہے تو اس کے عہد پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اس کے عہد و پیمان پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اس کے ایگریمنٹ پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اس کی قسموں پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اس کے کسی عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتے آپ اگر وہ شخص فاسق ہے. کیونکہ فاسق کی خبر پر اگر آپ نے عمل کر لیا، اسے مان لیا، تو آپ کو پشیمانی لاحق ہوگی، ندامت ہوگی، سخت خبر جھوٹی نکلے گی، بات غلط نکلے گی، اور آپ اس کی بات پر عکس العمل دکھا چکے ہوں گے، اور اس کی بات پر عمل کر کے آپ نے ممکن ہے کسی دوسری قوم کو بڑا نقصان پہنچا دیا ہو، اور پھر آپ کو پشیمانی ہو کہ یہ ہم نے کیا کیا. اور ایسا روز ہو رہا ہے. کتنے لوگ ایسے جذبات میں، طیش میں، فساق کی خبروں پر آ کر قطع تعلق کر لیتے ہیں اور کوئی اقدام انجام دیتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. مثلا فاسق عورت خبر دیتی ہے بیٹے کو کہ تیری بیوی نے، بہو نے یہ کام کیا ہے. خوب فاسق ہے یہ ماں، اس کی بات پہ نہ کرو بھروسہ، جو کہ دین پر عمل پیرا نہیں ہے یہ بڑھیا. اسی طرح فاسق عورت، بیوی، شوہر کو خبر دیتی ہے اس کی ماں کے بارے میں، آج تیری ماں نے یہ کیا ہے. شوہر بھڑک اٹھتا ہے. خوب پہلے یہ دیکھ کہ تیری ماں، تیری بیوی یہ مومن بھی ہیں یا نہیں ہیں.
اگر یہ جھوٹی ہیں، کینہ توز ہیں، احمق ہیں، یہ ان کی باتوں پہ کیوں عمل کرتے ہو؟ اور ایسے ہی ہوتا ہے، ماں کے کہنے پہ بیوی کو نقصان پہنچا دیا، بیوی کے کہنے پہ ماں کو نقصان پہنچا دیا، قطع تعلق کر لیا، بعد میں پتہ چلا یہ جھوٹ تھا، انسان پشیمان ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے۔ یہ آیت اہل سنت کے مفسرین نے بالاتفاق، شیعہ مفسرین نے اس آیت کے دو شان نزول بیان کیے ہیں، ایک وہی جو اہل سنت کے ہاں ہیں، اور ایک شان نزول دیگر بیان کیا ہے جو بعض شیعہ روایات کے اندر ہے، لیکن درست زیادہ قرین قیاس وہ شان نزول ہے جو اہل سنت نے اور شیعہ علماء امامیہ مفسرین نے متفقاً نقل کیا ہے، وہ شان نزول زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اکثر مفسرین نے اسی کو مانا ہے، اور وہ جو بعض روایات میں یا بعض شیعہ مفسرین نے احتمال دیا ہے شان نزول کے متعلق کہ یہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کے ساتھ ماجرا پیش آیا اور اس بارے میں ہے، بعض نے یہ شان نزول ذکر کیا ہے کہ یہ زیادہ قابل قبول نہیں ہے، وہ روایات اتنی قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ دوسرا شان نزول جو اکثر نے یا کہیں ایک لحاظ سے اجماعی ہے، تمام شیعہ سنی علماء نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نے انہیں بھیجا، معروف صحابی ہیں، تاریخی کردار ہے ان کا، انہیں رسول اللہ نے بھیجا قبیلہ بنی مستلق میں زکوٰۃ کی جمعآوری کے لیے، زکوٰۃ و صدقات اور واجبات دینی حکومت اسلامی میں لوگوں سے واجبات دینی وصول کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب جب کہ حکومت اسلامی نہیں ہے تو واجبات دینی عموماً لوگ ادا نہیں کرتے، خمس نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور باقی جو ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں واجبات عائد ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے۔ حکومت اسلامی کا ایک شعبہ ہے باقاعدہ جس کا کام ہی واجبات دینی لوگوں سے وصول کرنا ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یا دیگر جو بنتے ہیں فقہ میں جن کی تفصیل موجود ہے۔ مختلف قبائل میں مختلف علاقوں کے مختلف مسئول تھے، ذمہ دار لوگ تھے جن کے ذمہ یہ تھا کہ وہ سالانہ اس علاقے سے جا کر واجبات وصول کریں۔ اب کچھ ذمی تھے، ان سے حق و ذمہ لینا ہوتا تھا، کچھ سے خراج لینا ہوتا تھا، جزیہ لینا ہوتا تھا، اور کچھ سے زکوٰۃ اور خمس وصول کرنا ہوتا تھا۔ بنی مستلق قبیلہ تھا، اور مدینہ کے اطراف میں وہ ایمان لے آئے اور پابند تھے کہ زکوٰۃ دیں سالانہ اپنے اموال میں سے، بھیڑ بکریاں، اونٹ وغیرہ جو ان کے اموال تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو، یہ صحابی تھے، انہیں بھیجا کہ جا کر زکوٰۃ وصول کریں بنی مستلق سے۔ ہر قبیلے میں ایک خاص آدمی بھیجتے تھے، ان کے پاس انہیں بھیجا۔ یہ شخص، یہ صحابی گیا جا کر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ بنی مستلق نے جب یہ دیکھا رسول اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے قبیلے کا اپنا جو گاؤں تھا یا جہاں ان کے خیمے تھے وہاں اہتمام کیا اس کے استقبال کا۔ کافی نفری باہر آئے اپنے علاقے سے استقبال کے لیے، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ بیٹھ کر۔ یہ شخص گیا، اس نے جا کر دور سے دیکھا کہ یہ لوگ گاؤں سے باہر آ گئے ہیں اور شاید مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھاگ کے واپس آ گیا اور آ کر مسلمانوں کو اور رسول اللہ کو اس نے خبر دی کہ بنی مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ مجھ پر حملہ بھی کرنا چاہا، میں جان بچا کر واپس آ گیا ہوں۔ وہ یہ خبر سنتے ہی جو اصحاب تھے رسول اللہ کے وہ طیش میں آ گئے، جوش میں آ گئے، جذبات میں آ گئے، اور انہوں نے بنی مستلق کو اس انکار اور ارتداد کی سزا دینے کے لیے فوراً ٹھان لی اور اعلان کر دیا کہ
حملے کی تیاریاں کی جائیں، جنگ کی تیاریاں کی جائیں۔ جنگ کی تیاریاں جب شروع کیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت دے کر وحی کے ذریعے کہ آپ اس جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک فاسق انسان کی خبر، ایک فاسق آدمی آیا ہے آپ کو، آ کر اس نے خبر دی ہے جھوٹی، اور آپ کے ساتھیوں نے یعنی رسول اللہ کے ساتھیوں نے، صحابہ نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں فاسق کی خبر مان کر، اور اگر یہ جنگ تم نے کر دی اس خبر کو بنیاد بنا کر، بنی مصطلق پر حملہ کر دیا، انہیں قتل کرو گے، اور بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ تو خبر ہی جھوٹی تھی، یہ خلاف واقعی یہ شخص بیان کر رہا تھا، تو اس وقت آپ کو بہت سخت ندامت ہوگی۔ بے گناہوں کو مارنے کے بعد، بے گناہوں کو اذیت و آزار دینے کے بعد تمہیں جب پتہ چلے گا کہ یہ تو بنیاد سے خبر ہی جھوٹی تھی، تو پھر آپ بہت پشیمان ہوں گے۔ اس لیے پہلے خبر کی تحقیق کریں آپ کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں۔ رسول اللہ نے اپنے دوسرے صحابی خالد ابن ولید کو بھیجا کہ جا کر خبر کی تصدیق کر کے آؤ۔ خالد ابن ولید گئے، جا کر بنی مصطلق کے پاس پوچھا کہ تم نے انکار کیا ہے زکوٰۃ دینے سے، واجبات دینے سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو تیار ہیں، بلکہ وہ شخص جو آیا تھا مدینے سے زکوٰۃ لینے کے لیے وہ آیا ہی نہیں ہمارے اندر، وہ دور سے ہی بھاگ گیا، ہمیں دیکھ کر ہی فرار کر گیا اور جا کر آپ کو یہ خبر دی ہے۔ تحقیق کے بعد خالد ابن ولید نے آ کر، یہ اہل سنت کے ہاں شان نزول ذکر ہوا ہے، اور شیعہ اکثر علماء مفسرین نے اسی کو قبول کیا ہے۔ بعض شیعہ مفسرین نے دیگر شان نزول ذکر کیا کہ عرض کیا وہ اگر دونوں کو دیکھیں تو یہ زیادہ قرین قیاس ہے، چونکہ اکثر مفسرین شیعہ سنی نے اسی کو مانا ہے۔ خالد ابن ولید نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا کہ خبر جھوٹی ہے، ولید ابن عقبہ یہ گیا ہی نہیں، دور سے ڈر کے آ گیا، اور اس نے بات بنائی ہے، جال کی ہے، گھڑ کے وہ حاضر ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، اور وہ ابھی تک اطاعت پر ہیں، بیعت پر قائم ہیں، باقی ہیں، وہ مسلمان ہیں ابھی تک۔ خوب یہ اصل ماجرا تھا جو وقوع پذیر ہوا۔ خوب اب یہاں بہت سارے آیت کے اندر جس طرح ہمارے فقہا نے خبر واحد کی طرف ساری بات کا رخ موڑ دیا ہے، اس آیت کے اندر بہت کچھ مطالب مضامین ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ خوب صحابہ مختلف درجات والے تھے، مختلف کیٹیگریز تھی صحابہ کی۔ اول تو صحابہ کس کو کہتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں، اس میں بھی ایک اختلاف ہے جو عموماً نہیں کیا جاتا، پیش نہیں کیا جاتا، لیکن علماء میں ہے۔ صحابیت کی کیا دلیل ہے، معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، کس کو ہم صحابہ کہتے ہیں؟ خوب یہ خود ایک معیار ہے۔ آیا ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے؟ جتنے ایک دن دیکھا ہو، 2 دن دیکھا ہو، اتفاقاً ملا ہو، یہ بھی صحابی ہے یا نہ؟ صحابیت کے لیے کوئی خاص پیمانہ ہے کہ یہ ایک مفصل بات ہے، یہ کس کو صحابی کہتے ہیں؟ لیکن بعض ہر ایک کو صحابی کے زمرے میں لے آتے ہیں، از جملہ یہ شخص بھی، جیسے قرآن نے یہ فتح مکہ کے موقع پر بنو امیہ میں سے ہے، ولید ابن عقبہ ابن معیط کا بیٹا ہے۔ یہ عقبہ ابن معیط جنگ بدر میں قتل ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے کر اس کو قتل کروایا۔ یہ حملے میں بچ گیا تھا، بعد میں رسول اللہ کی نظر اس پر پڑی تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو 2 بندوں کو کہا کہ ان کو گردن مار دو، ان دونوں کی۔ یہ اتنا پلید انسان تھا عقبہ ابن معیط، یہ رسول اللہ کے سرسخت دشمنوں میں سے تھا اور اذیت دینے والوں میں سے۔ قرآن کی بہت ساری آیات جو ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں ان کا سرغنہ اور سردستہ یہی عقبہ ابن معیط ہوا کرتا تھا۔ انہیں رسول اللہ نے حکم دے کے مروایا جنگ بدر میں۔
فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گیا ولید. یہ وہی معروف ولید ابن عقبہ ہے جس کے بارے میں ایک اور روایت اہل سنت کی کتابوں میں ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے کوفہ کا والی اس کو بنایا خلیفہ سوم نے. یہ خلیفہ سوم کا سوتیلا بھائی تھا ماں کی طرف سے. ولید ابن عقبہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان، ان کی والدہ مشترک ہیں، ایک ماں کے دونوں فرزند تھے. یہ باپ علیحدہ علیحدہ تھے، ماں ایک تھی ان دونوں کی. اور انہوں نے خلیفہ سوم نے ولید کو کوفہ کا والی مقرر کیا. 5 سال تک ولید ابن عقبہ خلیفہ سوم کے زمانے میں کوفہ کا والی رہا. اس سے پہلے سعد ابن ابی وقاص، معروف فاتح ایران، فاتح روم، وہ بہت معروف شخصیت صدر اسلام کی اور جنگوں کی، سردار اسلام، سالار لشکر کا خلیفہ دوم کے زمانے میں، ان کو کوفہ کا والی مقرر کیا گیا. کوفہ چھونی تھی اور چھونی اس فوجی افسر کے سپرد کی گئی تھی اور انہیں والی مقرر کیا گیا. خلیفہ سوم نے سعد ابن ابی وقاص، بہت بڑی شخصیت تھی. سعد فتوحات کی وجہ سے اس وقت طاقتور ترین شخصیت تھی. یعنی یوں سمجھ لیں جیسے آج کل پاکستان میں ہے بھائی کہ پاکستان میں حکومت، وزیر اعظم، صدر، یہ اعلیٰ اختیاراتی عہدے ہیں، لیکن طاقت آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے، فوجی سربراہ کے پاس پاکستان میں. اس وقت بھی تأثر یہی تھا بھائی کہ خلیفہ مرکز میں، خلیفہ حاکم ہے کرسی اقتدار پر، لیکن سعد ابن ابی وقاص کا ایک اپنا مقام تھا فتوحات کی وجہ سے. یعنی طاقتور ترین شخصیت سمجھے جاتے تھے. انہیں کوفہ کا والی اس لیے بنایا گیا کہ اس وقت جنگ و جدال کا زمانہ تھا اور فوجی چھونی کے طور پر کوفہ استعمال ہو رہا تھا، لہٰذا یہ تھے اس کے والی. بعد میں خلیفہ نے انہیں ہٹا کر ولید ابن عقبہ کو والی کوفہ مقرر کیا. اور وہ معروف ماجرا جو تمام کتب حدیث اہل سنت میں آیا ہے، اور وہ صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائی شراب پی کر، یہ وہی امام ہیں ولید ابن عقبہ کہ صبح کی نماز پڑھائی 4 رکعت پڑھا دی. تو وہ پیچھے جن لوگوں نے پڑھی بڑے بزرگ صحابہ، عبداللہ ابن مسعود جیسی جید شخصیت، وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور یہ آگے، چونکہ والی تھا اور نماز والی نے پڑھانی ہوتی تھی. حاکم نے سحر نشینی کی، شب نشینی کی، شراب پی ہوئی تھی اور اسی حالت میں سحر ہو گئی اور رات ساری تو کٹی ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی آ گیا نماز پڑھانے کے لیے اور اسی حالت میں ہنگامہ گستری سے اٹھ کر نماز پڑھائی، 4 رکعت پڑھا دی. پیچھے اب جرت تو نہیں ہو رہی کسی کو کہ وہ امام بھی شرابی امام اگر ہو تو اس پر کوئی اعتراض کرے. کسی نے ویسے کہا کہ اے امیر، آج نماز آپ نے ذرا مختلف پڑھا دی ہے، صبح کی نماز مختلف پڑھا دی ہے. تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا 4 رکعت پڑھا دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کم ہے اور پڑھوں، یعنی تھوڑی لگ رہی ہے آپ کو، اور پڑھوں میں، مزید چند رکعت اور پڑھا دوں. خاموشی سے سارے چلے گئے، قضا بھی کسی نے نہیں کی. اسی میں لکھا ہوا ہے تاریخی روایت میں کہ اسی نماز پر 4 رکعت پر اکتفا کر کے تقبل اللہ کر کے چلے گئے اٹھ کے سارے. یہ وہی معروف شخصیت ہے ولید ابن عقبہ. رسول اللہ کے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا اور پھر رسول اللہ نے انہیں بنی مصطلق سے زکوٰۃ لینے کا مسئول بنایا. زکوٰۃ لینے گئے اور یہ ماجرا پیش آیا جس پر آیہ کریمہ اتری کہ فاسق جب انسان خبر لے کر آئے، فاسق انسان خبر لے کر، یعنی عادل نہیں ہے، مومن نہیں ہے. قرآن نے مومن اور فاسق کا تقابل کیا ہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق کی طرح ہوتا ہے؟ لا یستوون، برابر نہیں ہے.
اسی طرح اس کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے، قرآن نے فسق کی سند اس شخص کو دی ہے، اور یہ خبر لے کر آیا کہ بنی مصطلق نے بغاوت کر دی ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ وہی ماجرا جو آج میں یہ آیت اس لیے تکرار کر کے پڑھی، اور اس کا اصل مضمون خبر واحد اور وہ باتیں علماء نے بہت عالی شان کی ہیں، لیکن اصل مدلول مطابقی یہ ہے اس کا کہ مومنین کے پاس روز مرہ فساق خبر لے کر آتے ہیں، اور ان فساق کی خبروں کے اوپر مومنین طیش میں آ جاتے ہیں اور فیصلے کر لیتے ہیں اور تعلقات توڑ لیتے ہیں، جنگوں کی تیاریاں کرتے ہیں، جوابی حملے شروع کر دیتے ہیں، بہتان باندھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب کہ بنیادی خبر ہی فاسق انسان لے کر آتا ہے۔ اور فساق کے معاشرے میں انسان کو اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ حتیٰ ان کی خبر اور بات اور نیوز پر بھی بھروسہ نہ کرے۔ عام سی بات ہے جو کرتے ہیں اس پر بھی بھروسہ نہ کرو کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس شخص کے بارے میں چونکہ اب شخص کی بات نہیں ہے، وہ شان نزول میں ہے، ولید ابن عقبہ، اصل مطلب فاسق ہے عنوان، اور فاسق کی خبر پہ اعتماد نہ کریں آپ۔ اس کے بعد والی آیت میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ اگلی آیت کے اندر رشد کی علامتیں ذکر کر دی گئی ہیں کہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے کون انسان رشد یافتہ ہے اور کون سا انسان غوایت کا شکار ہے۔ رشد کس کے اندر ہے؟ رشد کے لیے قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کے درمیان میں رسول اللہ موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تم میں سے اکثر کی یہ خواہش ہے کہ رسول اللہ تمہاری مرضی کے مطابق چلیں، تمہاری رائے کے مطابق چلیں، تمہاری اطاعت کریں، تمہارے مشوروں پر اور تمہاری تجاویز پر عمل کریں۔ یہ اکثر کی خواہش ہے کہ جیسے آپ سوچتے ہو کہتے ہو ویسے رسول اللہ کریں۔ اگر ایسے ہو، رسول اللہ تم لوگوں کی مرضی اور خواہش کے مطابق اگر عمل کرنا شروع کر دیں اکثر مسائل میں، موضوعات میں، لعنتم، اس کے نتیجے میں نقصان تمہارا ہوگا، مشقت میں، زحمت میں تم پڑ جاؤ گے، ہلاکت تمہاری ہو جائے گی۔ اگر راہبر امت کے کہنے پر عمل شروع کر دے، راہبر قوم کی مرضی کے مطابق شروع کر دے عمل۔ آپ نے ابھی چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب کا ایک کلمہ انکسار پڑھا یا سنا ہوگا کہ انہوں نے فرمایا ہے اپنی ہمیشگی ان اقوال کی طرح، اقوال زرین جو صادر فرماتے ہیں کبھی کبھی، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص ہر مسئلے میں بیوی کے کہنے پر عمل نہیں کرتا وہ احمق ہے۔ یہ ان کے تازہ ترین، یہ نومبر 2020 کے اقوال زرین میں سے، کہ جو شخص بیوی کے کہنے پر عمل نہیں کرتا وہ احمق ہے۔ اب توجہ فرما لیں کہ رسول اللہ نے آخر الزمان کی علامت ہی یہی بتائی تھی کہ میری امت کے بگاڑ کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ عورتیں حکمرانی کریں گی اور عورتوں کی مشوروں سے نظام چلے گا، اور یہی میری امت کے تباہی کا اور فساد کا زمانہ ہوگا۔ اکثر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مطابق راہبر مسلمین کا ان کے کہنے پہ چلے، جیسا یہ کہتے ہیں ویسا ہی عمل کرے۔ عموماً یہ جمہوری انداز میں یا جمہوری نما ماحول میں ایک مشاورتی کونسل بنائی جاتی ہے، لیڈر چنتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لیڈر نافہم ہے، کج فہم ہے، فیصلے نہیں کر سکتا، سوجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ لیڈر کی رہنمائی کے لیے ساتھ ایک کونسل بھی بنائی جاتی ہے،
وہ کونسل فیصلے کرتی ہے، پھر لیڈر اس پر عمل کرتا ہے۔ اسلامی امامت کا نظام کیا ہے؟ امامت کا نظام یہ ہے کہ امام مسلمین کا، مومنین کا وہ ہو جو لوگوں کے اطاعت نہ کرتا ہو، نہ لوگوں کی احوا خواہشات کی پیروی کرتا ہو، نہ ان کی تجاویز اور نہ ان کے مشورہ لے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے مشورے پر عمل کرو، کہا مشورہ لو ان سے، عمل وحی پر کرو، ان سے مشاورت کرو، نہ یہ کہ ان سے مشاورت کر کے مشوروں کے مطابق فیصلے کرو۔ یہ جو گمراہی عموماً جمہوریت پسند مولوی گمراہی پھیلاتے ہیں، تحریف قرآن کرتے ہیں، وہ آیہ مشاورت سے جمہوریت نکالتے ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے وحی نازل کیا، ہدایت کی ہے، اور وحی میں کہا گیا ہے کہ ان سے مشورہ کرو، یعنی وحی کو چھوڑ دو، ان سے مشورہ کرو بدوؤں سے، اور جو بدو کہتے ہیں اس پر عمل کرو۔ یہ آیت صریح کہہ رہی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ یہ رسول اگر تمہارے کہنے پہ چلنا شروع کر دیں، تمہاری مرضی کے فیصلے کرنا شروع کر دیں، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ حق نہیں ہے رسول اللہ کو کہ قوم کے مرضی کے فیصلے کریں، قوم کی رضا کے فیصلے کریں، جمہور کے مطابق عمل کریں، وحی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے ہمراہ کچھ راشد ہیں، رشد یافتہ ہیں، پختہ ہیں، صاحبان بصیرت ہیں، اور کچھ نافہم، کم عقل اور اہل غوایت ہیں۔ جو غاوی ہیں وہ چاہتے ہیں رسول اللہ ان کے کہنے پر عمل کریں، اور جو راشد ہیں وہ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول اللہ فرمائیں گے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے مطالب ذرا تفسیر طلب ہیں، انہیں انشاءاللہ بعد کی فرصت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اس آیت میں معیار بتایا گیا ہے صاحبان رشد کا، ہر نسل میں، ہر زمانے میں، ہر ماحول میں، کہ رشید لوگ، رشد یافتہ، بابصیرت، بافہم کن کو کہا جاتا ہے، جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں جو اس آیت سورہ حفت 7ویں آیت میں سورہ حجرات میں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کجی، نافہمی اور بدفہمی سے نجات عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو رشد و درایت و بصیرت و ہدایت کے زیور سے آراستہ فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ،
اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں۔ تقوی الہی تدبیر ہے تحفظ حیات بشر کے لیے۔ اس حفاظتی تدبیر کے عملی نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک اہتمام روز جمعہ و نماز جمعہ ہے، جو مخصوصاً تقوی کی ترویج، تبلیغ، تعلیم اور تقوی کی تنفیذ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ معمول کی نماز کو چھوڑ کر علیحدہ سے جمعہ کی نماز اور اس میں خطبہ اور اس میں خطیب کے فرائض اور ان فرائض میں سر فہرست تلقین تقوی اسی لیے ہے تاکہ امت با تقوی قائم ہو اس ہفتگی عمل کے ذریعے سے۔ لیکن چونکہ یہ اہتمام دین کا بعض شبہات کی بنیاد پر مومنین کے ذہنوں میں مخدوش ہو گیا ہے، شبہہ اس میں پیدا کیا گیا ہے، اور نماز جمعہ و روز جمعہ مہجور ہو گیا ہے۔ اس روز جمعہ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد کتب تالیف کی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہماری موضوع بحث ہے، خصائص یوم الجمعہ۔ اس میں 40ویں خصوصیت اور مفصل تھی، اس 40ویں خصوصیت میں 40 خصوصیات انہوں نے ذکر فرمائی ہیں۔ عن ابن عباس، ایک روایت اس میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من صلی بعد المغرب رکعتین فی لیلۃ الجمعہ یقرأ فی کل واحدۃ منہا بفاتحۃ الکتاب مرۃ واذا زلزلت 15 مرہ حون اللہ علیہ سکرات الموت وأعاذہ من عذاب القبر ویسر لہ الجواز علی الصراط یوم القیامہ۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نقل کرتے ہیں رسول اللہ سے روایت کہ عبداللہ ابن عباس، رسول اللہ نے فرمایا ہے من صلی بعد المغرب رکعتین فی لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ، جو شخص شب جمعہ کے ہم نے خود سے بہت سارے آداب بنا لیے ہیں، یہ مومنین کے مسلمین کے ذہنوں میں ہے کہ شب جمعہ بہت ہی مقدس رات ہے اور بہت ہی غنیمت اہم ہے۔ اکثر مومنین کوئی نہ کوئی عمل خیر انجام دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو ان کے ذہنوں میں ضرور ہوتا ہے کہ یہ شب معمول کے شبوں میں سے نہیں ہے شب جمعہ، لیکن کچھ چیزیں ہم معمول بنا لیتے ہیں، رسم بنا لیتے ہیں اور وہی تکرار کر دیتے ہیں، جبکہ اس شب کو غنیمت فرصت ہوتی ہے بہت سفر بندگی طے کرنے کے لیے، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی شب جمعہ یعنی جمعہ کے دن سے پہلے جمعرات اور جمعہ کے درمیان والی رات اگر انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزلات پڑھے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ اگر 5 مرتبہ پڑھے 15 مرہ 15 مرتبہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزلات پڑھے، کیا نتیجہ ہو شب جمعہ کو؟ حون اللہ علیہ سکرات الموت، موت کے جھٹکے سکرات موت آسان ہو جائیں گے۔ ایک سخت مرحلہ انسان کو زندگی میں موت کا
مرحلہ ہوتا ہے جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بعض لوگ بہت شدت میں عذاب جیسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، چونکہ یہ لمحہ موت کا، قبض روح کا، روح و تن کی جدائی کا مرحلہ سخت ہوتا ہے بہت۔ لیکن جس نے یہ عمل انجام دیا ہو، اور جب بھی اس طرح کی روایات ہوں جن میں ایک خاص عمل ذکر کیا جائے تو باقی ساری شرائط مفروض رکھی جاتی ہیں، یعنی باقی سارا دینی معاملہ نظام بھی ملحوظ ہو، نہ یہ کہ باقی سب کو چھوڑ چھاڑ کے شب جمعہ 2 رکعت پڑھ لے، واجبات نہ پڑھے، نماز جمعہ نہ پڑھے، ظہر اثر نہ پڑھے، صرف شب جمعہ دیر یہ 2 رکعت پڑھ لے قضاء عمری کی طرح، یہ نہ، بلکہ جب اس طرح کی عبادتیں مخصوص بیان کی جاتی ہیں اضافی طور پر، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی معمولات واجبات کو مفروض رکھا گیا ہے کہ وہ بجا لاتا ہے انسان، ان کو انجام دیتا ہے اور ان کے ہوتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے لحظات موت آسان ہو جاتے ہیں۔ وَأَعَاذَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس بندے کو محفوظ رکھتا ہے، بچا لیتا ہے۔ وَيَسَّرَ لَهُ الْجَوَازُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عذاب قبر ہمارے سب کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا اور بٹھایا گیا ہے کہ یہ مٹی کی قبر جس میں جسم دفن کرتے ہیں سارا اسی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، مار کٹائی چیخ پکار سارا، نہ، اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں صرف جسم ہوتا ہے، کیڑے ہوتے ہیں اور حشرات ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر سوراخ رہ جائے قبر میں کہ یہاں مومنین کا ایک قبرستان ہے، اس میں جان بوجھ کے سوراخ رکھتے ہیں، بلکہ دفن ہی نہیں کرتے، مردہ اوپر زمین پہ ڈال کے اوپر اینٹوں کی دیوار بنا کے آ جاتے ہیں جس پر دفن صدق ہی نہیں کرتا۔ دفن کے لیے نیچے گڑھا لحد کھودنا ضروری ہے اور چھپانا ضروری ہے میت کو، تاکہ تعفن نہ پھیلے، بدبو پھیلتی ہے، کیڑے پڑتے ہیں، یہ معمول کا عمل ہے، اس میں کرامتیں اس میں نہیں ظاہر ہوتی۔ یعنی یہ نہ کہیں کہ اگر ایک آدمی دفن ہوا اور اس کا بدن گل سڑ گیا تو اس کا مطلب ہے گناہ کار آدمی ہے، یہ کہاں ہے کہ بدن اگر گل سڑ جائے تو گناہ کار ہوتا ہے، اگر بدن باقی رہے تو صالح آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے خود ساختہ معیارات ہیں۔ صالحین ہو یا معصیت کار، بدن نے گل سڑ جانا ہے، جانور کا بدن ہو، جاندار، کوئی بھی ذی حیات ذی روح جب مر جاتا ہے تو اس کے بدن کو اگر دفن کریں تو بھی گل جانا ہے، دفن نہ کریں تو بھی گل جانا ہے اس نے۔ البتہ اگر برف میں ہے، قطبی علاقے میں ہے، وہ برف کی وجہ سے باڈی محفوظ رہے گی، یا اگر اس کو حنوط کر دیا گیا ہے، کیمیکل لگا دیا گیا ہے، وہ محفوظ رہے گا۔ اگر گندک والے علاقے میں ہے، زمین مٹی کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، ایسا علاقہ جہاں پر گندک یا اس طرح کی معدنیات ہوں، وہاں پر بھی جسم زندہ جانور یعنی انسان بھی محفوظ رہتا ہے، بدن اور دوسرے بھی۔ یہ فسیل جو نکلتی ہیں بسا اوقات ڈھانچے خشک، یہ ہر جگہ نہیں ہوتے، جانور پرانے ملین سال پہلے کے مرے ہوئے جانوروں کی لاشیں پتھر بنی ہوئی نکل آتی ہیں، یہاں گلی سڑی نہیں ہے، کیونکہ زمین کی خاصیت ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی معدنی کیمیکل مواد ہے جو گلنے سڑنے سے روک لیتا ہے اس تحلیل کے عمل کو۔ قبر میں نہیں ہوتا عذاب، عالم قبر، قبر سے جب بھی مراد ہو تو عالم قبر ہے، عالم برزخ، جہاں پر روح ہے۔ روح کھڈے میں نہیں جاتی، نہ کھڈے سے باہر آتی ہے نہ کھڈے کے اندر جاتی ہے، اس کھڈے میں لحد میں جسم ہوتا ہے، یہ جسم کی آرام گاہ ہے، روح کی آرام گاہ نہیں ہے، یا روح نہیں ہے، روح عالم میں ہے، عالم قبر میں ہے، عالم برزخ میں ہے۔ یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ تو وہ برزخ میں یا عالم قبر میں جو اس سے سوال جواب ہوگا وہ آسان ہو جائے گا۔ وَيَسَّرَ لَهُ الْجَوَازُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تینوں مرحلوں کے لیے 2 رکعت نماز کے آثار تینوں مراحل، تینوں زندگیوں پر ہیں۔ ایک اس دنیا میں سکرات موت، آسان لحظات مرگ،
آسان ہو جاتے ہیں، دوسرا عالم برزخ میں، عالم قبر میں عذاب ختم ہو جاتا ہے، تیسرا عالم آخرت میں جب انسان آخرت میں منتقل ہو جاتا ہے، صراط کا مرحلہ، حساب و کتاب کا مرحلہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور سہل ہو جاتا ہے۔ وَأَنْ أَنْس قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت دیگر ہے، یہ بھی انس بن مالک سے روایت نقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ یوم الجمعہ بعد صلاة الامام قل هو اللہ احد 100 مرہ وصلی علی النبی 100 مرہ وقال 70 مرہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک قضى اللہ له 100 حاجہ 80 من حوائج الآخرہ و20 من حوائج الدنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز جمعہ، یہی فرصت جو آج آپ کو میسر ہے اور آپ نے اس کی قدر جانی ہے اور اس کے آداب بجا لانے کے لیے آپ خانہ خدا میں موجود ہیں، اور آپ جیسے کروڑوں مومنین اس وقت آج جمعہ کے روز یہ عبادت بجا لا رہے ہیں، ان کے لیے یہ غنیمت ہے یہ چیز۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی روز جمعہ بعد صلاۃ الامام، اب یہاں اس روایت میں بھی امام کا لفظ ہے، لیکن مراد امام معصوم نہیں ہے، امام سے مراد نماز جماعت ہے۔ بعد صلاۃ الامام یعنی جب امام جماعت روز نماز جمعہ پڑھ دے، نماز جمعہ جماعت کے ختم ہونے کے بعد جو مومن 100 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے، 100 دفعہ صلوات پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر، اور 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا عالی ترین منشور ہے۔ یہ دعا ایک عام انسان کے لیے یہ واقعاً دنیا و آخرت کی نجات کا، سعادت کا نسخہ ہے، یہ دعائے شریف و دعائے کریم، اور وہ یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ یہ نہیں کہا کہ خدایا مجھے میری ضرورتیں ہی نہیں ہیں، نہ ہیں، اور یوں بھی نہیں ہے کہ اگر وہ نہ بھی پوری ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، ساری ضرورتیں لازمی ہیں، وہ پوری ہونی چاہیے، لیکن اے پروردگار اپنے حلال کے ذریعے مجھے ان چیزوں سے بے نیاز کر دے جو تو نے حرام قرار دی ہیں۔ حلال کے ذریعے تو نے حلال بھی بنایا ہے، حرام بھی بنایا ہے، اور میں ضرورت مند ہوں، مجھے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے، حلال کافی ہو میرے لیے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور اے پروردگار اپنے فضل سے، اپنے فضل و کرم و لطف سے اپنے علاوہ ہر ایک سے مجھے بے نیاز قرار دے، تیرا لطف اتنا مجھ پر زیادہ ہو کہ مجھے تیرے سوا کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ انسان جب محتاج ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، تو پھر ہر ایک کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، پھر حرام کی طرف بھی نگاہ اٹھاتا ہے۔ بعض بزرگان کے بقول کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ کئی حج کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، ایک پورا حج اس جملے کے ساتھ، ان کے فرمان کے مطابق اس ایک جملے کے ساتھ پورا حج کیا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا تھی، گھر واپس آنے تک جتنے مناسک و مواقف تھے جہاں پر یقیناً انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم اغننا بحلالک عن حرامک، اے پروردگار مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز قرار دے، اور پھر گواہی دی کہ زندگی میں مجھے حرام کی طرف نگاہ کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، چونکہ جہاں میری
نیازمندی تھی وہ حلال سے بے نیازی میں تبدیل ہو گئی، حرام کی طرف نگاہ بھی نہیں کی۔ بہت اعلیٰ دعا ہے اور خدا قبول کر لے، جمعے کا دن ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز قرار دے، اور پروردگار اپنے فضل و احسان و لطف و کرم کے ذریعے اپنے علاوہ ہر ایک سے خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں بے نیاز قرار دے۔ اور اس میں ہے کہ قد اللہ لہو مئۃ حاجہ، ہر جمعے کے دن خداوند تبارک و تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد، 100 مرتبہ رسول اللہ پر اور آل رسول پر صلوات، اور پھر یہ دعا، یہ 3 عمل اگر ہر جمعے کو انسان انجام دے نماز جمعہ کے بعد، جماعت کے بعد، تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کر دے گا، 100 دعائیں قبول کر لے گا۔ 80 دعائیں، 80 من حوائج الآخرہ، 80 دعائیں آخرت کی ہوں گی، و20 من حوائج الدنیا، اور 20 حاجتیں دنیا کی قبول ہو جائیں گی۔ خوب، بہت آسان کام ہے، ہر جمعے کو اگر انسان 100 درخواستیں منظور کرا لے اللہ کی بارگاہ سے، 80 آخرت کے مرحلے کی اور 20 دنیا کے مرحلے کی، پھر یہ انسان کس کا محتاج رہ جاتا ہے؟ پھر اس کو مصیبت کون سی رہ جاتی ہے؟ کیا مشکل دنیا میں اس کی رہ جاتی ہے؟ جب یہ کلید اللہ تعالیٰ نے، یہ چابی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے فاسقوں، فاجروں، ظالموں اور جباروں کی درگاہوں پہ اور ان کے دروں پر جا کر جھکنے کی اور ان کو خدا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ معمول بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو حرام سے نجات عطا فرمائے، اور حلال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب نیاز مندوں کی نیازی کو بے نیازی میں تبدیل فرما دے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔